بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ ناظرین، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنا 5واں بجٹ پیش کیا ہے۔ ویسے تو اس سے پہلے بھی بجٹ انہی کے ہوتے تھے، لیکن ابھی کوئی دوسری شرکت ہے ہی نہیں، کوئی اور شامل ہی نہیں ہے۔ 2022 میں رجیم چینج کیا تھا جنرل باجوہ نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر، اور اس وقت سے لے کر اب تک پاکستان میں جتنے بھی بجٹ پیش کیے گئے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے IMF کے ساتھ مل کر پیش کیے گئے بجٹ ہیں۔ یہ بیچارے سیاستدان تو صرف سامنے کر دیے جاتے ہیں، اور وہ بھی بیچارے اس لیے سامنے آ جاتے ہیں کہ انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، وہ اس سسٹم کا حصہ بن کر اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں۔ لالچ ہے، خوف ہے، بس ان چیزوں کی وجہ سے یہ سارے اقتدار کے اندر ہیں۔ انہوں نے ایک نئی واردات ڈالی تھی جنرل باجوہ کے دور میں کہ عوام کے لیے انہوں نے جب پہلا بجٹ پیش کیا نا 2022 میں، تو اس میں انہوں نے عوام پہ بہت سارا بوجھ ڈال دیا تھا، اور اس بوجھ کو نام دیا گیا تھا مشکل فیصلوں کا۔ تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پاکستان میں عام آدمی کی کمر توڑنے کا نام مشکل فیصلے رکھ دیا گیا، یعنی حکومت اپنی نالائکی، اپنا نکما پن اور حکومت اپنی غلط پالیسیوں کو اب نام دے رہی ہے مشکل فیصلے۔ لیکن یہ سارے مشکل فیصلے عام آدمی اور غریب آدمی کے لیے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بہت عجیب ٹرمینالوجی ہے جو متعارف کروائی گئی جنرل باجوہ کے دور میں، اور اب تک وفاقی وزراء اس ٹرمینالوجی کو استعمال کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ ہر مشکل فیصلہ غریب آدمی کی کمر توڑتا ہے۔ انہوں نے اپنے لیے کوئی مشکل فیصلہ نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ اگر مشکل فیصلے ہی کرنے تھے تو سب سے پہلے اپنا پروٹوکول ختم کر دیتے، وہ نہیں کیا۔ اگر مشکل فیصلے کرنے تھے تو اپنے پرائیویٹ جیٹ واپس کر دیتے، وہ نہیں کیا۔ اگر مشکل فیصلے ہی کرنے تھے تو مہنگے ترین عیاشی والے طیارے نہ خریدتے، لیکن وہ نہیں کیا۔ اگر مشکل فیصلے ہی کرنے تھے تو اپنے ٹبر اور ملازمین سمیت بیرون ملک دورے جو ہیں انہیں مختصر کر دیتے یا ختم کر دیتے، وہ نہیں کیا۔ ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے اخراجات کو ہی کم کر دیتے، وہ بھی نہیں کیا۔ اگر مشکل فیصلے کرنے تھے تو MNAs اور MPAs کے جو فنڈز دیے جاتے ہیں جن میں بہت بڑے بڑے کک بیکس اور کمیشنز ہوتے ہیں، وہ فنڈ بند کر دیتے، لیکن وہ نہیں کیا گیا۔ دہاڑیاں بند کروا دیتے، وہ نہیں کروائی گئیں۔ IPP سے جان چھڑوا دیتے اگر مشکل فیصلے ہی کرنے تھے تو، لیکن وہ مشکل فیصلہ نہیں کیا گیا۔ جو لیوی ظالمانہ عائد کی گئی غریب پاکستانیوں کے اوپر وہ ختم کر دیتے، لیکن وہ مشکل فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اگر مشکل فیصلے ہی کرنے تھے تو IMF کو انکار کرنے کا فیصلہ کر دیتے، وہ فیصلہ بھی نہیں کیا گیا۔ اگر مشکل فیصلے ہی کرنے تھے تو امیروں کے اوپر ٹیکس لگاتے غریبوں کی جیب کاٹنے کی بجائے، لیکن وہ نہیں کیا گیا۔ اگر اور ہی زیادہ شوق تھا ان کو مشکل فیصلے کرنے کا تو اپنے اور اپنے خاندانوں کی مال و دولت پاکستان میں واپس لے جاتے بطور سرمایہ، اور سرمایہ کاری پاکستان میں کرتے، لیکن وہ نہیں کیا، بلکہ ان کے بچے تو آج بھی بیرون ملک کاروبار کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک۔ اگر مشکل فیصلے ہی کرنے تھے تو اپنا علاج پاکستانی اسپتال میں وہاں سے کرواتے جہاں سے پاکستانی عوام کا ہو رہا ہے، لیکن وہ مشکل فیصلہ انہوں نے نہیں کیا۔ اگر مشکل فیصلے کرنے ہی تھے تو اپنے بڑے بڑے محل ختم کر دیتے، بڑے بڑے گورنر ہاؤس، بڑے بڑے ایوان، یہ بہت بڑے بڑے جو خرچے ہو جاتے ہیں، جو سرکاری بابوؤں کو انہوں نے بہت بڑے بڑے محل، بہت بڑی بڑی کوٹھیاں دی ہوئی ہیں، وہ ختم کر دیتے اگر مشکل فیصلے کرنے تھے۔ ایک سے زیادہ گاڑیاں جتنے افسران کو دی گئی ہیں وہ گاڑیاں واپس لے لی جاتی، لیکن وہ مشکل فیصلے انہوں نے نہیں کیے۔ اگر مشکل فیصلے ہی کرنے تھے تو عوام کے پیسوں سے اپنی ذاتی تشہیر نہ کرتے، اپنے ذاتی اشتہارات پورا منہ اپنا اخبارات کے اوپر اور میگزینز کے اوپر نہ لگواتے، اور میڈیا کو نوازنے کا کام نہ کرتے عوام کے پیسوں سے۔ اگر مشکل فیصلے ہی کرنے تھے تو وہ کر لیتے، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ عوام کے ٹیکسز سے چلنے والے بڑے بڑے کلبز جن کے اندر یہ لوگ جاتے ہیں، اشرافیہ جاتی ہے، جیسا کہ جم خانہ بھی ہے، باقی کلبز ہیں، یہ عام پاکستانیوں کے پیسے سے چلتے ہیں۔ اگر تو مشکل فیصلے کرنے تھے تو ان کلبوں کو بند کر دیتے، یہ بھی ایک مشکل فیصلہ تھا۔ لیکن ان کا ہر مشکل فیصلہ، میں ایسے درجنوں فیصلے اور گنوا سکتا ہوں، لیکن ان کا ہر مشکل فیصلہ غریب آدمی کے خلاف ہوتا ہے، عام پاکستانی کے خلاف ہوتا ہے۔ مشکل فیصلہ وہ ہوتا ہے جو غریب کو، کمزور کو اور نچلے طبقے کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ ان کا مشکل فیصلہ کبھی بھی بڑے آدمی کو، ایلیٹ کلاس کو وہ پریشان نہیں کرتا، وہ راضی رہتے ہیں۔ ان کو اربوں ڈالرز کی چھوٹ دی جاتی ہے ٹیکسز کے اندر۔ فوجی فاؤنڈیشن کے جو ادارے ہیں ان کو اتنی بڑی چھوٹ دی جاتی ہے کہ آپ کیلکولیٹ کریں تو غریب کو تو اس کے بدلے میں ملتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تعلیم اور صحت کے اوپر ان کا خرچہ ذرا چیک کریں، ویسے تو ماضی میں بھی کوئی بڑی اچھی مثالیں نہیں تھیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے دور سے اس کا موازنہ کرتے ہیں عمران خان صاحب کا آخری بجٹ اور آج کا بجٹ۔ عمران خان صاحب کا جو آخری بجٹ تھا اس میں جو تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ ہو رہا تھا، اگر پرسنٹیج میں آپ نکالیں تو 1.77%، 1.77% خرچ ہو رہا تھا عمران خان صاحب کے دور میں تعلیم کے اوپر۔ یہ وفاقی بجٹ کی بات بتا رہا ہوں۔ صحت کے اوپر جو ہے وہ 1.40% جو ہے وہ خرچ کر رہے تھے۔
موجودہ حکومت پرسنٹیج میں اس سے آدھا خرچ کر رہی ہے، یعنی 0.8% اور 0.8% تعلیم پر اور صحت پر۔ عمران خان صاحب نے صوبوں میں ایک ہیلتھ کارڈ دیا تھا، ہر آدمی کی جیب میں 10 لاکھ روپیہ ڈال دیا تھا کہ جناب آپ 10 لاکھ روپے تک علاج آپ جب چاہیں کروا سکتے ہیں، یہ پیسہ آپ کو خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔ لوگوں نے بہت فائدہ بھی اٹھایا، لیکن تعلیم پر جتنا خرچ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہو رہا تھا پرسنٹیج میں، اس سے آدھا اور اس سے بھی کم آج ہو رہا ہے۔ ہیلتھ پہ جتنا خرچ ہو رہا تھا وہ بھی اس سے آدھا خرچ ہو رہا ہے۔ تو تعلیم کا اور صحت کا بجٹ ہم کم کر رہے ہیں، دفاع کا بجٹ ہم بڑھا رہے ہیں۔ دفاع کا بجٹ ضرور بڑھائیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں بتائیے کہ دہشت گردی کب ختم ہوگی، انڈیا سے اپنا پانی کب چھڑوائیں گے، اور مقبوضہ کشمیر آزاد کب ہوگا۔ ابھی تو آزاد کشمیر والے بھی آزادی مانگ رہے ہیں کہ کم سے کم بھئی ہماری حکومتوں کے اوپر کنٹرول کرنا تو بند کر دو نا۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ ایک بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوئے اور وہ پورا نظام ڈنڈے کے ساتھ کنٹرول کر رہے ہیں؟ بھئی حکومت حکمرانوں کو چلانے دو، جن لوگوں کو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں انہیں حکومت کرنے کا حق دیا جائے۔ بہرحال ان کا سارا جو ہے وہ فوکس غریب آدمی پہ آتا ہے۔ جب بھی انہوں نے پیسہ اکٹھا کرنا ہو یہ غریب آدمی سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اور جب بھی انہوں نے وہ پیسہ خرچ کرنا ہو تو یہ امیر آدمی کے اوپر یا اشرافیہ کے اوپر یا اپنے اوپر وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا ناظرین، جس قسم کا یہ بجٹ ہے نا، میں کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں کامرس کا، یعنی مجھے اتنا نہیں پتا، میں وزارت خزانہ میں ان چیزوں میں نے کبھی اتنا کام نہیں کیا بجٹ کے معاملات میں، لیکن موٹی موٹی چیزیں تو سب کو پتا ہے نا۔ میں نے اپنی اکنامکس پڑھی ہے اور جتنی میں نے پڑھی ہے اس کے مطابق مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ قوم کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ایک عام آدمی کو، ایک بچے کو بھی پتا چلتا ہے قوم کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر نہیں پتا چلتا تو اپوزیشن کو پتا نہیں چلتا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جگہ اگر کوئی بھی اپوزیشن ہوتی تو اس بجٹ کی دھجیاں بکھیر دیتی، ان کو تباہ و برباد کر دیتی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر اچھے بچوں کا کردار ادا کیا، کوئی بات نہیں کی، کوئی سختی نہیں کی، بڑے پیار سے ایک شعر سنایا اور بائیکاٹ کر دیا۔ یہ جی پاکستان تحریک انصاف کی ٹوٹل حکمت عملی ہے۔ وہاں شہباز شریف صاحب نے بھی ان کو باتیں سنائی، وہاں پہ ایاز صادق صاحب نے بھی انہیں باتیں سنائی، اور وہ وہاں پہ بھیک مانگ رہے تھے کھڑے ہو کے، جناب آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے ایک آپ رولنگ دے دیں، آپ ایک آرڈر جاری کر دیں۔ یہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے تھے اسپیکر کو، اور اسپیکر نے آگے سے کہا کہ اگر وہ ممبر اسمبلی ہوتے نا تو میں ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کر دیتا، آپ تو اپنے دور میں کرتے نہیں تھے، ہم کر دیتے۔ اور وہاں کسی نے جواب نہیں دیا، صرف ایک آدمی تھا سینٹ کا ممبر، ایک سینیٹر تھا اعجاز چودھری، وہ 3 سال سے جیل میں پڑا، ایک مرتبہ بھی اس کا پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود اس کو آنے نہیں دیا گیا، ایک مرتبہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ یوسف رضا گیلانی نے بہت بڑی بڑی باتیں کی لیکن عمل درآمد نہیں ہوا، ایک آدمی۔ شہباز شریف نے اپنی جتنی جیل ہے اس کا زیادہ تر حصہ بطور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں، قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں یا اسلام آباد کے ایوانوں کے اندر گزارا۔ شہباز شریف نے موجوں والی جیل کاٹی ہے۔ میں نے آپ کو پرچی ایک دفعہ دکھائی دی کہ یہ صبح کا ناشتہ کرتے ہوئے دوپہر کا کھانا لکھ کر دیتا تھا، دوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے رات کا کھانا لکھ کر دیتا تھا۔ اس کی ایک دن میں 4 ملاقاتیں ہوتی تھیں اور روز ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور پروڈکشن آرڈر اس کی جیب میں پڑا رہتا تھا، جب دل کرتا تھا یہ آ جاتا تھا۔ پرویز الہی نے جتنا اوبلائج کیا حمزہ شہباز کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ حمزہ شہباز کو شہزادوں کی طرح رکھا پرویز الہی نے جب وہ جیل کے اندر بنتا کرپشن کے کیسز میں، یہ انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ نواز شریف کی روزانہ کتنی ملاقاتیں ہوتی تھی، لیکن آج ایاز صادق انہیں بات سنا رہا ہے اور یہ آگے سے جواب ہی نہیں دے پا رہے کہ ہم تو آپ کے پروڈکشن آرڈر روزانہ جاری کرتے تھے۔ وہیں پہ اسد کیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ بتاتے کہ ہم نے تو آپ کا پروڈکشن آرڈر ایک دن بھی نہیں روکا، اور آپ نے ہمیں آج تک پروڈکشن آرڈر دیا ہی نہیں۔ اول تو کسی کو ممبر نہیں بننے دیا، اور جو رہ گیا تھا ممبر اکا دکا وہ ان کو آنے نہیں دیا، کبھی بھی وہ کبھی بھی نہیں آ سکے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کیا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے تھے آپ کے ساتھ، ہم نے تو 2-3 دفعہ بٹھایا بھی تو آپ ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی ان کی زبان بند ہو گئی۔ لاسٹ ٹائم جو مذاکرات ہوئے عمران خان صاحب کی اجازت سے، وہ مذاکرات ختم اس لیے ہوئے تھے کہ اپوزیشن نے حکومت سے ریکویسٹ کی کہ عمران خان سے ملاقات کروا دیں، جو چیزیں ہم آپس میں طے کر رہے ہیں ان چیزوں پہ ہم ان سے مشاورت کرنے کے بعد آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے۔ حکومت نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں عمران خان صاحب سے، لیکن اس کے بعد ملاقات نہ ہو پائی۔ بار بار پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں فوج اجازت نہیں دے رہی، ہمیں اسٹیبلشمنٹ اس بات کی اجازت نہیں دے رہی، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر آپ مذاکرات کس بات سے کرتے ہیں؟ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ نے فون کیا کہ میری عمران خان سے ملاقات کروائیں، تو شہباز شریف نے کہا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ جب آپ کی اوقات ہی نہیں ہے تو آپ مذاکرات کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ ویسے میرا یہ ماننا ہے کہ جب بھی کبھی سیاستدانوں کو ہوش آئی اور یہ آپس میں مذاکرات کریں تو اگر یہ مل کر ایک کام کر دیں نا، سارے چور، سارے ڈاکو، سارے مل کر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی کردار سے باہر نکال دیں،
فوج کا سیاست کے اندر سے کردار اگر ختم کر دیں سارے چور اور ڈاکو مل کر تو پاکستان آگے بڑھ جائے گا, پاکستان بہت ترقی کر جائے گا. جب تک فوج سیاست میں کردار ادا کرتی رہے گی پاکستان ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یاد رکھیے گا فوج پاکستان کے بھلے کے لیے سیاست میں کردار ادا نہیں کرتی, وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے, اپنے استثناء کے لیے, اپنے مفادات کے لیے, اپنے کاروباروں کے لیے سیاست میں کردار ادا کرتی ہے. پاکستان کے لیے نہیں کرتی. پاکستان کے لیے کرتی ہوتی تو پاکستان کا یہ بٹھا بیٹھ جاتا 4-5 سال کے اندر. یہ 5واں بجٹ ہے, لگاتار عوام کی منجی ٹھوک رہے ہیں. تو فوج کا سیاست میں کردار جرنیلوں کے ذاتی مفادات کے لیے ہے, اپنے فائدوں کے لیے ہے. فوج کا سیاست میں کردار پاکستان کے فائدے کے لیے نہیں ہے. یہ بات بھی آپ ذرا اپنے پلے باندھ لیں. بھارت پاکستان تحریک انصاف کو اپوزیشن کرنی چاہیے تھی, کوئی وائٹ پیپر لے کے آتے, عوامی سطح کا کوئی احتجاج کرتے, کوئی حقائق سامنے لے کر آتے, ایک ایک پوائنٹ کے اوپر حکومت کو بے نقاب کرتے, لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کل کلا کو عمران خان باہر آئے گا, وہ ایک نعرہ لگائے گا, ہم سب کو ٹکٹ ملیں گے, ہم الیکشن جیت جائیں گے, ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. بھئی اپوزیشن کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آپ کو زبردستی اگر اپوزیشن میں بٹھا ہی دیا ہے تو آپ اپنی ذمہ داری تو ادا کریں. عام آدمی کے لیے آواز تو اٹھائیں. کسان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا, صنعت کار کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا, چھوٹے تاجروں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا, تنخواہ دار طبقے کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا, خواتین کے لیے, بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا, بڑھتی ہوئی مہنگائی, لوگوں کے کچن نہیں چل رہے, کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. کوئی بات ہی نہیں کرتا, کیونکہ یہ سارے اشرافیاں ہیں, ان کے پاس پیسے ہیں, یہ آرام سے اپنا بل پے کر دیتے ہیں, اور ان کو بھاری پیسہ ملتا بھی ہے اسمبلیوں میں بیٹھنے کے عوض, اور یہاں پہ بیٹھ کے یہ اپنی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. پیسہ ان کو قوم دیتی ہے, اور قوم کے لیے یہ کوئی کام نہیں کرتے. اپوزیشن نے کسی صورت بھی عوام کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی اس وقت تک. جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا, بلکہ کوآپریشن کی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی واحد ایک صوبائی حکومت ہے, انہوں نے اتنی کوآپریشن کی ہے کہ کوئی دوست بھی اتنی کوآپریشن نہ کرتا جتنی انہوں نے کر دی ہے. اور بدلے میں کیا لیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کر. شہباز شریف صاحب نے ایک نئی آفر بھی کر دی ہے, لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں, میں نے آپ سے ناظرین ذکر کیا تھا ایک ٹیپ سینڈ ایپلیکیشن کا. اس سے آپ پیسے پاکستان میں بھجوا سکتے ہیں. یہ خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تھا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1 تو یہ بڑا فاسٹ ٹریک ہے, آپ کے پیسے جلدی سے پاکستان پہنچ جاتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کا ایکسچینج ریٹ بھی اچھا ہے. اور نمبر 3 یہ ہے کہ یہ محفوظ ذریعہ ہے, آپ کے پیسے محفوظ طریقے سے پاکستان پہنچ جائیں گے. تو آپ امریکہ میں ہیں, یورپ میں ہیں, برطانیہ میں ہیں, دیگر ممالک میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, تو آپ پاکستان میں پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیپ سینڈ اپلیکیشن کو استعمال کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا, کافی لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے, اچھا فیڈ بیک بھی آیا ہے. لیکن اگر آپ میرا پرومو کوڈ استعمال کریں گے پیسے بھیجتے وقت, جو کہ IRK ہے, عمران ریاض خان سے IRK, آپ میرا پرومو کوڈ استعمال کریں گے تو آپ کو بونس بھی مل جائے گا. تو یہ ایک اچھی بات ہے. تو ٹیپ سینڈ ایپلیکیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں. جی ناظرین, تو شہباز شریف صاحب نے, میں آپ سے بات کر رہا تھا سیاست کے اوپر, تو شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کی دعوت دے دی ایک دفعہ پھر فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر. اب کیا واقعی یہ سنجیدہ ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا, کیونکہ اگر یہ مذاکرات ہونے اور کسی نتیجے پر پہنچنے, دیکھیں انگیجمنٹ تو وہ چاہتے ہیں ہر وقت اپوزیشن کو انگیج کر کے رکھیں, ان کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں, چیزوں کو نارملائز کیا جائے, اور یہ حکومت جو ہے اس کے جواز میں اضافہ ہو, یہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ بن جائے کہ جناب یہ گورنمنٹ ہے, واقعی گورنمنٹ ہے. شہباز شریف صاحب کا کانفیڈنس ویسے کافی بڑھ گیا ہے, پہلے اتنا کانفیڈنس نہیں تھا. ان کی صحت بھی ٹھیک ہے, پہلے وہ ہمیشہ بیمار رہتے تھے, لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں بڑے لمبے عرصے سے ان کو بیماری کی کوئی شکایت نہیں ہوئی. اقتدار چیز ہی ایسی ہے. بہرحال شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کیا سنجیدہ ہے یہ آنے والے دنوں میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. محمود اچکزئی صاحب نے پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے بات کی ہے, بہت مناسب بات کی ہے, کیونکہ پارلیمنٹ ہی بالادست ہونی چاہیے. اب چاہے چور ہیں, ڈاکو ہیں, جن کو عوام نے منتخب کر لیا انہی کو فیصلے کرنے چاہیے, نہ کہ کوئی ادارہ بیٹھے اور بند کمرے کے اندر قوم کی مستقبل کا فیصلہ کر لے. وہ غلط ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ سارے چور ڈاکو مل کر اگر فوج کو سیاست سے باہر نکال دیں تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی آج کی تاریخ میں. تو کیا یہ کوئی مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, واقعی سنجیدہ ہے؟ تو دیکھیں 2-3 چیزیں تو ہیں. ایک تو حکومت کی نالائکی اور نکما پن جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا کہ پاکستان کا ترقیاتی بجٹ ہی لگ بھگ ختم ہو گیا. پاکستان میں تمام پرانے میگا پروجیکٹ سارے کے سارے بند, اور کوئی نیا میگا پروجیکٹ ترقیاتی منصوبہ کوئی بڑا دوبارہ شروع نہیں ہوگا. یہ تو فیصلہ کر لیا گیا ہے, IMF کے ساتھ معاہدہ بھی کر دیا گیا ہے. تو ترقی تو ہو گئی پاکستان میں بند. اب جب ترقی نہیں ہوگی تو آپ پیسہ کیسے اکٹھا کریں گے؟ عام آدمی پاکستان میں پیسہ لگانا نہیں چاہتا, لوگ لگاتار پاکستان سے بھاگ رہے ہیں اپنا سرمایہ لے کر. تو ایسے میں حکومت کو چاہیے سیاسی استحکام, تو وہ مذاکرات کرنا چاہیں گے, انگیجمنٹ کرنا چاہیں گے. جھوٹ انہوں نے اتنا بولا, وہ پریس کانفرنس جو ہوتی ہے بجٹ کے بعد, اس میں وزیر اطلاعات آ کر بیٹھ گئے, حالانکہ ان کا کام ہی کوئی نہیں تھا, اور وزیر اطلاعات نے اپنے صحافیوں کے ذریعے سے سوالات لینا شروع کر دیے. جو سوالات وزیر اطلاعات نے لیے ان کے اوپر جو پرانے رپورٹرز ہیں
جو کامرس رپورٹنگ کرتے ہیں, جو پرانے رپورٹر ہیں, جو وزارت خزانہ کو کور کرتے ہیں, جو اس کی انٹیگریٹیز کو جانتے ہیں, ان تمام رپورٹروں نے بعد میں اعتراض کیا اور وہ ہنستے ہوئے وہاں سے گئے وہ رپورٹرز, اور وہ حکومت کو کہہ کر گئے کہ صاحب کیا آپ نے سوال پوچھوائے ہیں, یعنی آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ نامناسب حرکت ہے. پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ وزارت خزانہ نے اپنے ساتھ انفارمیشن منسٹر کو صرف اس لیے بٹھایا کہ اپنی مرضی کے سوال پوچھوائے جا سکیں, اور صحافی جاتے جاتے جوتا مار کر گئے اور وہ یہ کہہ کر گئے کہ جناب آپ نے کیا سوال پوچھوائے ہیں جناب, یعنی یہ آپ نے خود پوچھوا لیے سوال, آپ نے خود ہی اپنے سوالات پہ جواب دے دیے, اور جو جینوئن صحافی تھے, جو یہ کام کرتے تھے, انہیں سوال کرنے کا موقع نہیں دیا گیا, جو ٹیکنیکلٹیز کو سمجھتے تھے انہیں بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. تو یہ اس قسم کا بجٹ ہے. یہ حالات ان کے ہو گئے ہیں کہ ان کو وزراء سے ٹویٹس کروانے پڑ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی کہ اس لاش کو ہم نے کب تک اٹھانا ہے. ویسے جو سب سے بڑی بدبودار لاش ہے پاکستان میں, وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, جس سے پورے پاکستان کو جان چھڑانی چاہیے. 70 سال سے یہ پاکستان پہ قابض ہے. کسی حکومت کو, کسی سیاستدان کو انہوں نے ٹکنے نہیں دیا. اپنے مفاد کے لیے یہ ہر ایک کو دھکا دیتے ہیں اور پاکستان کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں. جب تک ان کو آپ بیرکوں میں واپس نہیں بھیجیں گے, جب تک کہ یہ آپ کے حکم کے غلام نہیں بنیں گے, تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. یہ آج آپ میری بات لکھ کر رکھ لیں. 10 سال بعد کریں, جب بھی یہ کریں گے ملک آگے بڑھ جائے گا. کشمیر چلتے ہیں ناظرین, وہاں کی صورتحال دیکھتے ہیں. راولا کوٹ اور کوٹلی میں جو کچھ ہوا, اب اس کے مناظر آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو گئے. انتہائی تکلیف دہ مناظر ہیں, کیونکہ دیکھیں وہاں انٹرنیٹ بند ہے, وہاں سے ویڈیوز آ نہیں سکتی, تصاویر آ نہیں سکتی. لوگ بڑے شوق میں تھے, لیکن اب آہستہ آہستہ تصاویر اور مناظر اور ویڈیوز آ رہی ہیں. اسپتال کے اندر نقاب پوش لوگ زخمیوں کو مار رہے ہیں, جنہیں گولیاں لگی ہیں ان پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے. کتنی بدقسمتی ہے پاکستان کی. عمر نذیر کشمیری ایک بیکری والا ہے, اس کی بیکری کو تباہ کر دیا سیکورٹی فورسز نے. شوکت نواز میر ایک کتابوں کی دکان چلاتا ہے, اس کی کتابوں کی دکان تباہ کر دی سیکورٹی فورسز. یہ لوگ اشرافیہ نہیں ہیں. ایک بیکری والا ہے, کوئی دکان والا ہے, کوئی کتابوں والا ہے, کوئی چھوٹا تاجر ہے, کوئی کہیں سے ہے, کوئی کہیں سے ہے. عام لوگ ہیں, عام پاکستانی ہیں, عام کشمیری ہیں. یہ لوگ وہ تو نہیں ہیں کہ ایلیٹ کلاس سے اٹھ کر آئے ہیں, کسی بڑے آدمی کا بچہ یا بچی ہے اور سیدھا آ کر بیٹھ جائے کرسی پہ. تو اسی لیے نظام ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. ان کے کاروباروں کو توڑا جا رہا ہے, جو انتہائی نامناسب بات ہے. وہاں پنجوسا سے میں ایک منظر دیکھ رہا تھا, خواتین بہت بڑی تعداد میں نکل کر جو راولا کوٹ والا دریک والا دھرنا ہے وہ اس طرف جا رہی تھی, اور خواتین کی بڑی تعداد میں اب شمولیت ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ پہلی مرتبہ آزاد کشمیر کی ہسٹری میں ہو رہا ہے. مظفر آباد سے ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ جو کور ممبران ہیں ایکشن کمیٹی کے مظفر آباد کے, انہوں نے ایک حکم جاری کیا ہے اور ایک کال دی ہے اہل مظفر آباد کو, مظفر آباد کے رہنے والے شہریوں کو, کہ اب آپ لوگ تیاری کریں, آپ کی باری آنے والی ہے. یعنی راولا کوٹ کو تو عملی طور پہ بند کیا ہوا ہے, ہر طرف لاک ڈاؤن ہے. کشمیر میں آلموسٹ 9 تاریخ سے پہلے, 9 تاریخ کو تو کال دی تھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے, تو حکومت نے جو کچھ کیا وہ 2-3 دن پہلے سے ہی آزاد کشمیر جو ہے وہ ہڑتال میں چلا گیا تھا, لاک ڈاؤن میں چلا گیا تھا. اور اب عملی طور پہ یہ صورتحال ہے کہ بہت بڑا حصہ آزاد کشمیر کا لاک ڈاؤن میں ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مظفر آباد کی کال دینے والے ہیں. مظفر آباد کی جب کال دی جائے گی تو سیکورٹی فورسز کو وہاں 2 جگہیں کنٹرول کرنی پڑیں گی, راولا کوٹ بھی اور مظفر آباد بھی. جو مناظر راولا کوٹ اور کوٹلی سے آ رہے ہیں, اگر یہ پھیلتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو نفرت میں اضافہ ہی ہوگا. تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سیاستدانوں کو بیٹھ کر سمجھانی چاہیے. جتنے سیاستدان ہیں انہیں پکڑ کے اسٹیبلشمنٹ کو بٹھا کر یہ بات سمجھانی چاہیے کہ آپ نفرت پھیلا رہے ہیں, آپ گولی چلا رہے ہیں, آپ آگ لگا رہے ہیں, یہ بعد میں ہمیں بجھانا پڑے گا. پہلے بھی آپ نے ملک توڑ دیا تھا, خدا کا واسطہ بعد آ جائیے. بلوچستان میں آپ نے نفرت پھیلائی ہے, قبائلی علاقوں میں آپ نے نفرت پھیلائی ہے, پشتونوں میں, بلوچوں میں, مہاجروں میں, بنگالیوں میں اور اب کشمیریوں میں. آپ نے ہر طرف پاکستان میں نفرت کی آگ لگائی ہے. اس آگ کو مزید مت لگائیے. آگ بجھانا زیادہ مشکل ہوتا ہے, لگانا بہت آسان ہوتا ہے.